الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کا بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت جی کرام قرآن مجید قرآن رشید ایک آیت کریمہ جے جس تلاوت کرنا جو شرف حاصل کیو آ، دعا کیو تو رب ذوالجلال مجھے زبان تے کلمت الحق کے جاری فرمائے. آج کا موضوع انتہائی اہمیت کے حامل ہے. یاد رکھیں، نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی محبت، یہ عین ایمان ہے. اور ایمان کی حقیقت بھی حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہے. ابھی حالیہ کے اندر ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر حملہ ہوا. ہماری سندھ کے اندر گھوٹکی شہر اس پر ایک کافر نے آقا علیہ السلام کے شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے. تو میں نے سوچا، پہلے تو میرا ارادہ کچھ اور تھا، میں نے اس کے علاوہ اس موضوع سے ہٹ کر 2 موضوع بنائے تھے، لیکن چونکہ یہ ایک اہم بات سامنے آ گئی، میں نے چاہا وہ بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں اور اس میڈیا کے ذریعے آپ کے توسل و تواصل سے ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، حقیقتاً نام کے مسلمان تو ہیں لیکن حقیقتاً کچھ اور ہے. چند پیسوں کی خاطر، اپنے کسی عہدے کی خاطر وہ مسلمانوں کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی صاحب نے کہا کہ حیدرآباد کے اندر ہماری ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو بات کرنے کے حوالے سے بہت شاندار ہے. یہ سچ بتائیں، سندھی میں ॻाल्हाइण जो वॾो कुतो आहे. اور جہے وقت ہی معاملوں پیش آئے، یہ بات سامنے آئی تو اس نے بھی باتیں کی. پھر میرا ذہن گیا کہ ہاں واقعی وہ تو بات کرنے کا واقعی کتا ہے. کتا اس لیے ہے کہ میرے نبی سے وفاداری نہیں کرتا. کتا اس لیے ہے سیٹ کی خاطر، پیسوں کی خاطر اس کی حمایت میں. اور یہ بات ذہن میں رکھے، مسلمان ہو
یا غیر مسلم ہو، اگر نبی کی شان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کے افعال، حضور کے اقوال میں اگر حضور کی طرف کوئی چیز ایسی جو بیہودہ چیز ہو، اگر ان کی طرف بھی نسبت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند علماء کرام کی عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کی طرف نازیبا الفاظ استعمال کرنا تو الگ بات ہے، لیکن حضور کی صفات کی طرف کسی ادنا چیز کی طرف نسبت کی جائے تو علماء فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں اسلام کے دشمن بہت بیٹھے ہوئے ہیں، چند پیسوں کی خاطر تیار بیٹھے، کوئی ایسا معاملہ پیش ہو تو ہم اسلام کے خلاف باتیں چلائیں۔ اور سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کسی کو کچھ آئے نہ آئے، وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنا نہیں آتی وہ بھی فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے آتے ہیں قرآن مجید، قرآن رشید کی طرف، جو میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت، آیت کریمہ کا جز تلاوت کر کیا۔ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان تو پہلے سے موجود ہے، عجیب انداز ہے، عجیب گفتگو ہے، عجیب کلمات ہے۔ کیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، یہ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ یہ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ اب آیا ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، کیوں اور ایمان ہے کیا، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں ایمان کی حقیقت عظمت مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے۔ ایمان کی حقیقت حضور کی ناموس پر پہرے دینے کا نام ہے، اور ایمان کی حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا نام ہے۔ تو اب آیا ایمان آتا کس سے ہے؟ ایمان علم سے آتا ہے، ایمان پہچان سے آتا ہے، یا ایمان جاننے کا نام ہے؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ ایمان علم کا نام ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی تو لوگ علم رکھتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ علم رکھتے ہیں، لیکن مغربی دنیا کو دیکھیں، سب علم رکھنے والے، سب جاننے والے تقریباً وہ ایمان سے محروم ہیں۔ معلوم ہوا کہ محض علم رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کوئی کہے میں تو بہت بڑا عالم ہوں، مجھے بہت بڑا علم آتا ہے، ہر چیز کو میں جانتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ایک ہوا علم، اور علم آتا ہے ذریعے سے، کسی کے واسطے سے۔ آنکھ سے ہم نے دیکھا، زبان سے پڑھا، آنکھ نے جو کچھ دیکھا، زبان نے جو کچھ پڑھا، اس کا ادراک ذہن میں ہوا۔ اگر یہ ذرائع ہمارے پاس موجود نہیں، نہ ہمارے پاس آنکھ موجود ہے، نہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے زبان ہے، تو وہ تو ذرائع ختم ہو گئے۔ جب ذرائع ختم ہو گئے تو علم کا آنا ختم ہو گیا، جب علم کا آنا ختم ہو گیا تو وہ ایمان کیسے حاصل کر سکے گا؟ تو آئیے رب کائنات کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں، مولا ایمان نام کس کا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو وہ ہے جو بن دیکھے لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ مومن ہیں۔ یہاں پہ ایک متقین کی پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو معلوم ہوا جو بن دیکھے ایمان لائے وہ پکا مومن ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور دوسری بات،
پہلے کیا کہا کہ ایمان علم کا نام نہیں، اس کی دوسری جہت کو دیکھیں تو پھر ایمان یہ کہا جائے کہ جن کو علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں جتنے بھی لوگ تھے، کوئی دیہات کرتا تھا، کوئی زمین کی کھیتی باڑی کرتا تھا، ان کے پاس تو اتنا علم تھا نہیں، اتنا وقت گزرا کہ وہ جن کو نام لکھنا نہیں آتا، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو انگوٹھا بھی لگانا نہیں آتا، دیکھا جائے تو وہ بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کا نام، محض علم کا نام ایمان نہیں ہے، تو پھر کیا پہچاننے کا نام ایمان ہے؟ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی پہچانتے تھے۔ کس طرح؟ ایک بہت بڑی کتاب عقائد کے حوالے سے یہودی کیا کہتا ہے؟ ابو جہل، انا نعلم ان محمدا هو نبی ولکن لا نؤمن به ابدا، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں کہ بے شک یہ محمد ہے اور وہ نبی ہے، ولکن لا نؤمن به ابدا، لیکن ہم اس پر ہمیشہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر! تو گویا یہ معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے پاس علم بھی تھا، حضور کی پہچان بھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت بھی تھی۔ ایک اور مقام پر خالق کائنات نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کی معرفت بھی رکھتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح تم اپنے اولاد کی معرفت رکھتے ہو۔ یہودی اپنی اولاد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں، حضور کی شان میں جتنی بھی آیاتیں تھیں وہ ان کو یاد بھی کرواتے تھے، ان کی پہچان بھی کرواتے تھے، ان کی معرفت بھی کرواتے تھے۔ اب آیا خالق کائنات نے جو یہاں پہ بیان فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد سے یہاں اپنی والدین کا ذکر کیوں ہوا، اپنی ماں کا ذکر؟ اس لیے کہ ہر کسی کے پہچان میں فرق ہو سکتا ہے، ہر کسی کے علم میں فرق ہو سکتا ہے۔ جس طرح اپنی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنے بیٹے کی معرفت رکھتی ہے، اپنے بیٹے کی پہچان رکھتی ہے، اگر 100 سال گزر جائے اس کا بیٹا اس کے سامنے پیش کیا جائے، وہ پھر بھی دیکھ کے کہے گی اللہ رب العزت کی ذات کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ ہوتی ہے پہچان ماں کی۔ کئی عرصہ گزر گیا، کسی کو اولاد بچھڑ گئی، یا ایک ہی صورت کے، ایک ہی شکل کے ہزار، ہاں 100 کی تعداد میں لڑکے پیش کیے جائیں، ماں دیکھ کے کہے گی یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں ہے۔ بھائی کی پہچان میں فرق ہو سکتا ہے، بہن کی پہچان میں فرق ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کی پہچان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو پہچان ماں کو ہوتی ہے اس پہچان کے اندر فرق نہیں ہو سکتا۔ تو یہودی اس انداز میں پہچان رکھتے تھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہ اپنی اولاد کو وہ آیتیں یاد کرواتے تھے، لیکن وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو پھر علم کا نام بھی مومن نہیں، ایمان نہیں، معرفت و پہچان کا نام بھی ایمان نہیں۔ پھر ایمان کس کا ہے؟ ایمان اعتماد کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو یہ پہچانتے تو تھے، لیکن حضور پر اعتماد نہیں رکھتے تھے۔ وہ کس طرح؟ اب آیا خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید میں جو شان نبوت ہم کہتے ہیں، ہمارے آنا ایک تو قادیانی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پھر ووٹ کی خاطر قادیان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، پھر پیسوں کی خاطر قادیان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اندر، حضور کی نبوت، حضور کی رسالت میں گستاخیاں کریں، نازیب الفاظ استعمال کریں۔ ایسے تو لوگ وہ تیار کرتے رہتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا۔ اور دوسرے لوگ جو بڑے بڑے عہدے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مومن ہیں، ہم ہی ایمان والے ہیں۔ کوئی پارٹی کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں،
اللہ اکبر. تو معلوم کیا ہوا، وہ مومن نہیں ہے، وہ محض حضور کو جانتے ہیں، حضور کی معرفت تو رکھتے ہیں لیکن حضور پر اعتماد نہیں رکھتے. ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک یہودی کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا لڑنے کے لیے. جیسے ہی اس کی نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا والے چہرے پر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لاؤں تو آپ کیا دیں گے؟ ایمان لاؤں، کلمہ پڑھوں تو کیا دیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آپ نے کلمہ پڑھا تو میں آپ کو جنت دوں گا، آپ کو جنت دوں گا. اب آپ بتائیں کہ اس نے ایمان کس ذات پہ لایا، اس نے ایمان کس پر رکھا، حضور کی ذات پہ یا خدا کی ذات پہ؟ سامنے جو ہے وہ تو حضور کی ذات ہے. حضور سے عرض کرنے لگا اسے، اور یہ بھی بات پتا چلی کہ یہودی اور کافر ہیں وہ یہ بھی پہچانتے تھے اگر حضور سے عرض کریں کہ ہمیں یہ چیز دیں تو آقا ہمیں چیز عنایت فرماتے ہیں. تبھی تو اس کافر نے کیا کہا کہ آقا اگر میں ایمان لاؤں تو آپ کیا دیں گے؟ آقا نے فرمایا میں جنت دوں گا. تو آپ بتائیں تو ایمان حضور کی ذات پہ لائے یا اللہ کی ذات پہ؟ ایک اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ دیکھیں آقا جس طرح احادیث کی کتابوں میں قرآن مجید، قرآن رشید، اسی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلے تو اللہ کا نام ہے، پھر رسول کا نام ہے، پھر کتابوں کا، آسمان کا، پھر ملائکہ کا. تو یہ تو اللہ کا پہلے نام ہے، اللہ کی ذات پر پہلے اعتماد اور اس کی ذات پہ ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے تو اللہ رب العزت کا نام ہے، بعد میں حضور کی ذات کا نام ہے. تو پہلے ایمان خدا کی ذات پہ ہے، بعد میں حضور کی. یہ ترتیب جو ہے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے. اور اس کے کلمہ کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ہوتی ہے اللہ کا حکم اور دوسری جہت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نزول. ایک جہت ہوتی ہے عروجی، یعنی کہ دوسری جہت ہوتی ہے نزولی. ایک نزول ہوتا ہے، ایک عروج ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو چیز نازل ہو رہی ہے مخلوق کی طرف، وہاں ذکر خدا کا پہلے ہوگا، اور جو زمین سے اوپر کی طرف جائے گا پہلے ذکر محمد کا ہوگا، بعد میں خدا کا ذکر ہوگا. دو بلڈنگیں، 3 بلڈنگ کا منزل ہے، 4 بلڈنگ منزل ہے. تو بتائیں جب ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے تو نیچے والی سیڑھی سے جاتے ہیں یا اوپر والی سیڑھی سے آتے ہیں؟ جاتے ہیں تو نیچے والی سیڑھی سے جاتے ہیں. جب اوپر سے آتے ہیں تو اوپر والی سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو ترتیب ہے وہ نازل ہونے کے اعتبار سے ہے. اگر تم خدا کی معرفت چاہتے ہو تو پہلے محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرو، حضور کی عظمت کی معرفت حاصل کرو، حضور کی شان پر پہرا دینے کی معرفت حاصل کرو. سو جو خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ محمد کی معرفت حاصل کرے گا، تبھی تو خدا کی معرفت تم لوگوں کو حاصل ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی معرفت کوئی چاہتا ہے تو حضور کی معرفت پہلے حاصل کرنی ہوگی. تو جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، حضور کی شان میں نازب الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا افعال ہو، اقوال ہو یا حضور کی صفات ہو، ان سب کے حوالے سے قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر فرمایا مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کرنے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، حضور کے شان میں نازب الفاظ استعمال کرنے والے کو قتل کرنے پر پوری امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو. آگے فرمایا یعنی بے شک ہر وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب
یعنی کہ حضور کو گالی دی، اس گالی کے حوالے سے میں آقا آپ کی خدمت میں چند احادیث مبارکہ پیش کروں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو روایت کیا امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، امام طبرانی نے معجم الصغیر کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے انبیاء کو برا بھلا کہا اس شخص کو قتل کیا جائے گا، اور جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد۔ اس کو روایت کیا ابو القاسم نے الصارم المسلول میں، ابن تیمیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فجلدوہ۔ ایک اور روایت میں بھی آیا ہے من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فضربوہ۔ تو اندازہ لگے کتنی روایتیں آ گئیں کہ جس شخص نے انبیاء کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کہے وہ واجب القتل ہے، اور جو نبیوں کا بھی سردار ہو، جو امام الانبیاء ہو، اگر اس کی شان میں کوئی کہے تو ہم سے برداشت ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر اگر کوئی ان کی حمایت کرے ان کا رہنا ہمیں پسند ہوگا؟ اگر پھر کوئی ان کی حمایت کرے ان کو جواب نہ دے ہمیں ایسے ہی بیٹھنے سے سکون ملے گا؟ کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کی زندگی پر غور و فکر کریں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قاضی عیاض مالکی کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہر بے شک وہ شخص جس نے نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ پر عیب لگایا، عیب لگانا یعنی کہ سب عام اس نے گالی دی، کوئی ایسے نازیب الفاظ کوئی دوسرے استعمال کیے، بے شک وہ شخص جس نے کہا کہ فلاں حضور سے زیادہ علم والا ہے، تحقیق اس نے حضور پر عیب لگایا اور آپ کی تنقید کی، حالانکہ یہ سب نہیں ہے، سب کا مطلب غالی نہیں ہے، یا آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کے نسب میں، یا آپ کے دین میں، آپ کے سیرت و کردار میں، آپ کے انداز حکومت میں، آپ کی خصلتوں میں، آپ کی خصلت میں کوئی نقص، کوئی عیب اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی، یا ان چیزوں کی تصریح کی، یا اس نے محض کہا بھی نہیں، یا محض اس نے کسی شے کے ساتھ اشارہ کیا، یا بطریق سب گالی آپ کو کسی غیر حسن چیز کے ساتھ آقا کے صفت کے اندر، آقا کے افعال کے اندر، آقا کے کردار کے اندر، آقا کے اخلاق کے اندر اگر کسی شخص نے ادنا چیز کے ساتھ بھی، کسی صفت کے ساتھ بھی یا اس نے اشارہ کیا یا تحقیر یا استخفاف کیا، یا آپ کی قدر و منزلت، آپ کی شان، آپ کی رسالت کی عظمت، آپ کے جتنی بھی عظمتیں ہیں، اگر اس تمام عظمتوں کو تحقیر، حقیر جانا، اس نے کم تر جانا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف یہ چیزیں ہیں نہیں، اگر آقا علیہ السلام کی ان چیزوں کو منسوب کیا، قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اشارتاً ہو، صراحتاً ہو، عنایتاً ہو، کچھ بھی ہو، وہ واجب القتل ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اندازہ لگائیں۔ یا کوئی شخص معاذ اللہ آپ کو بد دعا دے، یا معاذ اللہ آپ کے نقصان کی تمنا کرے، ارادہ کرے، محض حضور کی ذات کو نقصان پہنچائے، حضور کے روزے اطہر کو نقصان پہنچائے، محض تمنا کرے، ابھی اس نے نقصان پہنچایا نہیں، تمنا کی، تو یہ بھی اس زمرے میں شامل ہوگا۔ یعنی کہ اندازہ لگائیں، ہر صفت، ہر ایسی چیز جو محض اشارتاً ہو، وہ بھی اگر کوئی کہے وہ بھی کفر کے اندر شمار ہو۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی عظمت کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، تعظیم اور توقیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام علیہ رضوان علیہ اجمعین کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہی محبت کوئی کہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، یہی سبب بنے گا ہماری بخشش و مغفرت کا۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ بھی نہیں بنے گے۔ اگر کوئی شخص جنت میں جائے گا تو حضور کے صدقے جائے گا یا اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا۔ یہ اعمال کام آئیں گے قبر کے اندر، لیکن اگر کوئی یہ اعتماد کر بیٹھے، یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ جائے کہ میں عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، خدمت خلق کر رہا ہوں، ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں میرے لیے باعث بخشش و مغفرت بن جائے، اور وہ کہے کہ بس محض چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا پھرے، نہیں بھائی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ خدمت خلق کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، خلق کی عوام کو نقصان نہیں دے رہا، عوام کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کو سہارا دے رہا ہے، کس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں اس کو جگہ دے رہا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے لوگوں کا یہ سیوا بن چکا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں محض انسانیت ہو۔ انسانیت کس نے سکھائی؟ انسانیت سکھائی تو میرے لجپال نبی محمد مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بس فقط انسانیت انسانیت کا نعرہ لگانے والوں، انسانیت سکھائی تو اسلام نے سکھائی ہے۔ اگر یہودی یا غیر مسلم، ایک جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند امام اعظم میں یہ حدیث گزری ہے، میں نے جب پڑھایا ابھی یاد آ گئی تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت، کیا حضور سے بڑھ کر تم انسانیت جانتے تھے؟ کیا اسلام سے بڑھ کر تم انسانیت کو جانتے ہو؟ ارے اسلام نے تو انسانیت کا درس دیا، اسلام نے تو آپس میں جڑنے کا درس دیا، اسلام نے محبت کا درس دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اسلام کچھ نہیں ہے، بس انسانیت سب کچھ انسانیت ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسانیت کس نے سکھائی؟ انسانیت قرآن نے سکھائی ہے، انسانیت مسلمان نے سکھائی ہے، کسی یہودی کسی غیر مسلم نے انسانیت ہمیں نہیں سکھائی۔ انسانیت سکھائی ہے تو محمد مصطفیٰ نے سکھائی ہے، انسانیت سکھائی ہے تو حضور کے صحابہ نے سکھائی ہے، اور انسانیت کا درس دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کسی عالم نے سکھایا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے تو قرآن کی عظمت کو سمجھنے والے نے درس دیا ہے، انسانیت کا کسی نے درس دیا ہے تو صحابہ سے محبت کرنے والے کسی عالم نے درس دیا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے رواداری رکھنے کا درس دیا ہے، اگر کسی غیر مسلم کی عزت، اس کی مال، اس کی جان، اس کی عظمت پہ، اس کی جتنی بھی مال ہے، عزت ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی حفاظت کا اگر درس دیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے درس دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص ایسے ہیں کہ پڑوسی، یعنی کہ وہ ہے کہ ایک کا تو محض ایک حق ہے، دوسرا پڑوسی وہ ہے جن کے 2 حقوق ہے، تیسرا پڑوسی وہ ہے جن کے 3 حقوق ہے۔ آقا کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ پڑوسی کون سا ہے جس کا ایک حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جس کا ایک حق ہے اس کے پڑوس ہونے کا حق، وہ غیر مسلم ہے۔ آپ بتاؤ یہ کس نے حق دیا؟ آقا نے فرمایا اگر آپ کے پڑوس میں کوئی یہودی رہتا ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو، اس کا پڑوس رہنے کا حق ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اس کی مال کی، اس کی جان کی، آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ اگر وہی غیر مسلم اگر امام الانبیاء کی شان میں نازب الفاظ استعمال کہے تو بتائیں ان کے حوالے سے ایکشن لیا جائے یا نہ لیا جائے، یا خاموشی سے بیٹھ کر بندہ سن لے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس نبی نے جو کچھ سکھایا، جس نبی کے صدقے ہمیں جنت ملی، جس نبی کے صدقے ہمیں یہ عصمت ملی، جس نبی کے صدقے ہمیں یہ مقام و مرتبہ ملا، جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جس نبی کے صدقے اس خدا کی معرفت ملی، جس نبی کے صدقے اس خدا کی پہچان ملی، جس نبی کے صدقے ہم اچھے طریقے سے رہنے لگے، ارے جس نبی کے صدقے ہمیں کھلے بازار
عظمت مصطفیٰ بیان کریں، اور جس نبی کے صدقے ہم کھلے بازار نماز پڑھتے رہیں، جس نبی کے صدقے کھلے بازار ہم اذانیں دیتے رہیں، تو بتاؤ اگر اس نبی کے شان میں کوئی نازب الفاظ استعمال کرے، یا اس نبی کے عظمت اور رفعت میں کوئی نازب الفاظ استعمال کرے، یا اس نبی کے حوالے سے یا اس شخص کی کوئی حمایت کرے، نہیں، یہ تو مسلمانوں کا عجیب طریقہ بن چکا ہے۔ بس کوئی اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ بس اس محض کو یا اپنا کوئی ان کا معاملہ چلتا ہو، اس وجہ سے اس نے نبی کی طرف منسوب کی یہ بات کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا معاملہ ہو اور اتنی بڑی چیز کو، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی طرف ہم اس بات کو کیسے منسوب کریں گے؟ اپنا معاملہ اپنی جگہ، اپنی زندگی کا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی عظمت و ناموس کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص دیہاتی گاؤں کا رہنے والا خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کے متعلق آپ بتائیں کہ قیامت کب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آقا نے فرمایا، قیامت کے بارے میں تو آپ نے پوچھا، قیامت کے بارے میں تیاری کیا کیے؟ قال، اس شخص نے عرض کیا، لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میرے پاس اتنے عمل ہے نہیں، نہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، نہ میں نے اتنے حج ادا کیے، نہ میں نے صدقہ اور خیرات ادا کیے، یا رسول اللہ بس ایک چیز کے علاوہ باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ فقال انت مع من احببت، اللہ ماں سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ قال انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں جتنے بھی آقا علیہ السلام کے فرمان سنے، ہمیں اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنے ہم صحابہ اس حضور کے فرمان پر خوش ہوئے جب حضور نے فرمایا، انت مع من احببت، جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن بھی تم اس کے ساتھ ہو۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے۔ پہلی محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ حضور کی سیرت پر عمل کرے گا۔ سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو حضور کی، جس طرح آقا نے زندگی بسر کی، حضور کی زندگی پر عمل کرتا چلے جائے، یہی محبت کی علامت ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس محبت کو وہ عروج ملے گا کہ بندہ بیٹھے تو اپنے گھر میں ہوگا، لیکن آقا دیدار مدینہ منورہ سے کرے۔ کئی بزرگان دین ہوئے، جس طرح میں نے کہا نا، عمل محض عمل جنت میں لے جانے کا نام نہیں، حضور کی محبت جنت میں لے جانے کا نام ہے۔ کس طرح؟ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھا، وہ صحابی اس کا عمل کیا ہوتا تھا؟ عمل بھی بتاؤں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر کوئی شخص آتا، حضور کو اپنے دکھڑے سناتا۔ آقا ان کے دکھڑے سن سن کر حضور کی طبیعت میں بوجھ سا محسوس ہونے لگتا، وزن ہو جاتا آقا کی طبیعت پر۔ وہ صحابی کیا کرتا؟ آخر میں آقا علیہ السلام کو کوئی لطیفہ سنا دیتا، اور آقا علیہ السلام اس لطیفے کی وجہ سے مسکراتے۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے محبت کا۔ وہ سوچتا تھا ہر کوئی دکھڑے سناتا ہے، ہر کوئی غم سناتا ہے، حضور پریشان ہو گئے،
وہ آخر میں کوئی لطیفہ سنا دیتا، حضور کے غم کو، پریشانی کو کم کر دیتا۔ اس کا ایک عمل ہوتا تھا، ابتدائی زمانہ تھا، وہ شراب پی کر نشے کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا۔ جب اس کو پیش کیا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت اس کو اس انداز میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مصنف عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمه عبداللہ، نالو عبداللہ ہوئے، وکان یقلب حمارا، اور لقب حمار تھا، وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کام ایک ہوتا تھا، بس حضور کو ہنساتا تھا، حضور کو مسکراتا تھا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر شرب خمر کی حد، یعنی کہ شراب پینے کی جو حد ہے گھوڑے لگانے والی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جاری کر دی۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں اس حالت میں، نشے کی حالت میں آپ کو لایا گیا تو آپ کے حکم سے اس کو کوڑے تو مارے گئے۔ جب کوڑے مارے گئے تو صحابہ نے جب دیکھا فأتي به يوما فأمر به جلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اکثر ما یؤتی به، تو صحابہ نے ان پر صد و شکم کیا، یعنی کہ ان پر لعنت دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے لعنت دی اور یہ کہا کہ کتنی دفعہ اس جرم میں آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے ہو، تو پتہ ہے آپ کو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تعلنوا، آپ اس پر لعنت مت بھیجیے، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں یہ شراب تو پیتا ہے، میں اس کو حد جاری کر دیتا ہوں، لیکن خدا کی ذات کی قسم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں آتا ہے لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، ارے ایسے شخص پر تم لعنت کرتے ہو جو میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ عمل اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنت میں لے جانے والا جو عمل ہے وہ حضور کی محبت ہے، حضور کی ذات بابرکت یا حضور کی عظمت پہ، حضور کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے عظمت، حضور کی عظمت اور ناموس پر پہرا دیا، یہ بھی ایک محبت کی علامت و نشانی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اگر ان کے خلاف اگر کسی نے آواز بلند کی، میں کہتا ہوں یہ بھی حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت اور عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جس نے سنت